بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدیق۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے 3 سنگین مسائل: کرپشن، تجاوزات اور صنعتی بحران جو شہریوں اور ملک کے کاروباری ماحول پر اثر ڈال رہے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں نگاہ ڈالیں گے لاہور میں ایل ڈی اے کی مبینہ غیر قانونی کمرشلائزیشن سکینڈل پر، جہاں جوہر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں کے پلاٹس کو روڈ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی کمرشل قرار دے دیا گیا۔ کم فیس وصول کر کے کروڑوں روپے کے گھپلے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ لاہور فہیم امین، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ملتان کے گول باغ میں گرین بیلٹ کی اراضی پر قبضہ مافیا کی سرگرمیوں کے بارے میں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں 2018 میں 34 غیر قانونی دکانیں گرائی گئی تھیں، لیکن 7 سال گزر جانے کے باوجود گرین بیلٹ نہیں بن سکی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نمائندہ ملتان ظہیر عباس۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نگاہ ڈالیں گے خیبر پختونخوا میں ضلعی یونٹس کی بندش پر۔ کل 338 صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جن میں پشاور، مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ اور بنو کے یونٹس شامل ہیں۔ سال 2018 سے 2024 کے دوران صرف 120 یونٹس ہی فعال ہوئے، مگر مزید 105 یونٹس بند ہو گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے ایل ڈی اے کمرشلائزیشن پالیسی اور شہری منصوبہ بندی کے نظام پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ انکوائری اینڈ اینٹی کرپشن بیورو نے ایل ڈی اے میں مبینہ غیر قانونی کمرشلائزیشن کی تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے، جہاں کروڑوں روپے کے میگا کرپشن سکینڈل کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن، گلبرگ، ایم ایم عالم روڈ جیسے اہم کمرشل علاقوں میں کئی پلاٹس کو روڈ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی کمرشل قرار دے دیا گیا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ سب قانون کے تحت ہوا ہے یا فائل پیسوں اور پسند یا ناپسند کا کھیل تھا؟ آئیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور فہیم امین سے۔ فہیم، سب سے پہلے یہ بتائیے، کیا ایل ڈی اے کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ روڈ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی کسی پلاٹ کو کمرشل قرار دے دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرزانہ۔ آپ بات کر رہی ہیں ایل ڈی اے کمرشلائزیشن کی، تو یہ میں بتاؤں کہ جو ایل ڈی اے ہے اس کے جو ریونیو کا مین ذریعہ جو ہے وہ کمرشلائزیشن ہوتی ہے، اور کمرشلائزیشن جو ہے وہ موجودہ ڈی سی ریٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ایل ڈی اے جب کسی پراپرٹی کو کمرشل کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ روڈ کمرشل ایکٹیویٹیز کی مناسبت سے ٹھیک بھی ہے، اتنا بڑا روڈ ہے کہ یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو سکیں، اور اس کے بعد پھر دیگر جو ٹیپا اور انوائرمنٹ اور دیگر رپورٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روڈ کو کمرشل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کمرشلائزیشن فیس وصول کی جاتی ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ وہ روڈز جن کو گزشتہ سال کمرشل کیا گیا، وہاں پر کچھ ایسی پراپرٹیز بھی سامنے آئیں جو 2012-2014 میں ہی کمرشل کر دی گئیں۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ان مالکان کو جب نوٹس دیے گئے تو ان کی جانب سے وہ کمرشلائزیشن لیٹر جو ان کو اس وقت کا ڈائریکٹر اور اس وقت کا ٹاؤن پلاننگ کا عملہ جاری کرنے کا مجاز ہی نہیں تھا، وہ لیٹر ان تک پاس موجود تھے، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ ایک انکوائری شروع کی گئی، اور جب ان بلڈنگ مالکان جن کی پراپرٹیز کمرشل ہو چکی تھی ان کو نوٹس جاری کیے گئے تو وہ ایل ڈی اے حکام کے پاس آئے کہ یہ آپ کی جانب سے ہی ہمیں ایک کمرشل لیٹر جاری کیا گیا ہے، لہٰذا اب ہم غیر قانونی طور پر کیسے ہوگے؟ تو یہ معاملہ جب ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے پاس آیا، جس میں کچھ یہ بھی بتا دوں کہ بہت بڑے بڑے پلازے اور بہت بڑے لاہور کا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور بھی جو ہے اس کمرشل روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہ جب لوگ پولیٹیکل پریشر بھی انہوں نے ڈالا، کچھ ایڈمنسٹریٹو پریشر بھی ڈالا، تو اس کے اوپر پھر ایک گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی جس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو جو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ اور جو موجودہ ڈی سی ریٹ ہے، کیونکہ کمرشلائزیشن جو ہے فیس وہ موجودہ ڈی سی ریٹ جو بھی ہوتا ہے اس کا 20% ادا کر کے پراپرٹی کو کمرشل کروایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ جن لوگوں نے پہلے وہ غیر قانونی کمرشل کروایا گیا تھا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ موجودہ کمرشل جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق کمرشلائزیشن کروائیں، اور جو پیسے آپ نے اس وقت جس کو بتایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر کمرشل کیا گیا تھا، اس وقت جو آپ نے کمرشل کروایا تھا
उसके पैसे माइनस कर लिए जाएं। वाज़ेह है कि इस सारे प्रोसेस में एलडीए को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे हुआ, क्योंकि एलडीए में दो तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, एक एनुअल कमर्शियल होता है और एक परमानेंट कमर्शियल होता है। उन लोगों ने पहले तो, जिन लोगों ने एलडीए के लोगों ने वो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल की, उस वक्त वो पूरा प्रोसेस ही गैर कानूनी था। अब उसके बाद पता चला है कि तकरीबन जौहर टाउन में मुतअद्दिद प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल किया गया है। जो हमारे ज़राए हैं उनका मुझे ये कहना है कि एक प्लॉट को कानूनी तौर पर कमर्शियल करने के हवाले से सिर्फ कमर्शियल नहीं किया गया, हमें यह भी पता चला है कि जो फीस है वो भी कम वसूल की गई है। मैं आपको अगर थोड़ा सा गिनवा दूं तो जौहर टाउन के प्लॉट नंबर 307, 308 और 309 J3 ब्लॉक में हैं, जहां असल कमर्शियल फीस 27 लाख रुपए बनती है, वहां सिर्फ 6 लाख के करीब ही वसूल की गई है। तो ये रियायत क्यों दी गई, या फिर हम कहें कि कोई खुफिया डील थी जो अमल में लाई गई है? देखें, ये सारे मामला जो हैं, इसलिए अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। आपने जौहर टाउन का जिक्र किया, गुलबर्ग और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी जो है, आप ले मैन कोई जाएगा तो उसको कहा जाता है जी कि आपने ये प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल करवानी है, अदरवाइज आप एनुअल कमर्शियल के पैसे पे करते रहें। अब आप ये देखें कि एक प्रॉपर्टी है, उसको कमर्शियल करवाने का खर्चा 50 लाख रुपए है। अगर आप उसको एनुअली पे करते हैं तो एनुअली आपको 12 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, और वो हर साल आपको 12 लाख रुपया पे करते रहना है जब तक वो प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं होगी। यानी कि वो लोग जिन्होंने 50 लाख दे के सारी जिंदगी के लिए कमर्शियल करवा लिया जैसे भी, और वो लोग दूसरी जानिब कि जिनको इस तरह की प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं हो सकती, उन्हें हर साल एनुअल कमर्शियल की मद में समझ लें कि उनको हर साल किराया एलडीए को अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का देना पड़ रहा है, जिसकी कोई वक़्त नहीं। अब इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। डीजी एलडीए भी इस हवाले से मुताबिक है कि वो वसूल की जाती थी, क्या बाय लॉ ऐसी कोई चीज मौजूद है? देखें, कोई लॉ नहीं था ऐसा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी को एक अथॉरिटी से मंजूर करके कमर्शियल करवाया गया, और उसी के रूल के ऊपर रखकर फिर बाकी भी गैर कानूनी कमर्शियल करवा ली गई। अब ये वही प्रोसेस है कि जब एलडीए में कोई एक घर किसी बेवा को अलॉट किया गया, उसी की फाइल से आगे 50 घर अलॉट कर लिए गए। तो इसी तरह की ये कमर्शलाइजेशन एक्टिविटी हुई है, और इससे एलडीए को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। और अब इसकी बाकायदा तौर पर जिन अफसरान ने वो प्रॉपर्टीज़ जो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल की हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई, और इसके खातिर खान नताइज जो हैं वो अब हमें लगता है कि सामने आएंगे। क्योंकि बड़े कुछ अहम प्लॉट्स हैं, अहम जो अभी कुछ देर पहले भी मैंने जिनका जिक्र किया, उनके अंदर प्लॉट R2 जौहर टाउन में है, जहां फीस 15 लाख रुपए बनती है, वहां भी 8 लाख से कम वसूल की गई है। तो क्या डीसी रेट जो बताया जाता है वो जानबूझकर कम जाहिर किया गया या कम बताया गया, क्या रीजन क्या थी? देखें, बात यह है कि अगर ये प्रॉपर्टीज आज अगर ये कमर्शियल करवाई जाती ना, जब ये रोड कमर्शियल डिक्लेयर हुआ है, तो एक एक प्लॉट जो है वो इस वक्त वहां पर डीसी रेट 50-60 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है। अगर आप 10 मरले का प्लॉट अगर आप देखते हैं तो वो 5 करोड़ रुपए का प्लॉट बनता है, और अगर आपने उसकी कमर्शलाइजेशन करवानी है तो आपको उसके लिए करोड़ रुपया तकरीबन देना पड़ जाता है। तो इस तरह के जो फैसले हैं, यानी कि जो फीस जमा करवाई गई है वो जिस वक्त करवाई गई उस वक्त तो डीसी रेट तो एक नॉर्मल सा था। अब जब प्रॉपर्टीज पिछले 8-10 साल में उनकी कीमतें आसमानों पर पहुंच चुकी हैं, और आज अगर वो प्रॉपर्टीज कमर्शियल होती हैं जिसके बायस रोड, देखिए रोड कमर्शियल करने का मकसद क्या होता है? रोड कमर्शियल करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से एलडीए को रेवेन्यू जनरेट होगा। अब अगर एक प्रॉपर्टी उस रोड को कमर्शियल करने से पहले पुराने डीसी रेट्स पर ही कमर्शियल हो चुकी है तो एलडीए को इसके हवाले से कोई फायदा नहीं, यानी कि उसको तो एक किस्म का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान की वजूहात क्या है, और जिन लोगों ने इसको बगैर रोड को कमर्शियल हुए, इतनी बड़ी बात, क्योंकि जब आप एलडीए में फाइल जमा करवाते हैं कमर्शलाइजेशन की, तो आजकल तो उसके साथ गूगल इमेज लगाया जाता है कि आया कि ये गूगल इमेज के मुताबिक रोड कमर्शियल है कि नहीं है। मतलब इतनी स्क्रूटनीज के बावजूद वो प्रॉपर्टीज ऐसे ही कमर्शियल हो गई, और उन लोगों ने जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल किया उन्होंने कितने बड़े बड़े फायदे उठाए होंगे, इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये जो मामला है हमेशा से उनकी नज़रों में रहता है, क्योंकि एलडीए एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अमूमन इनका जो झगड़ा है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, उनकी जो जिम्मेदारी है वो तो है ही, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है कि हमें ये भी पता चला है कि कई प्लॉट्स को गैर कानूनी तौर पर खियाबाने फिरदौसी से मुत्तसिल जाहिर किया गया है, हालांकि वो जो थे वो अंदरूनी सड़कों पर वाक़िया थे। ऐसा है?
بالکل دیکھیں اسی چیز کی تو انکوائری کرنی ہے کہ جی یہ مطلب کوئی بھی علاقہ نہیں چھوڑا, جہاں جہاں موقع بن پڑا وہاں پر ہی یہ کام کیا گیا ہے. دیکھیں اس وقت جو لاہور کا علاقہ جوہر ٹاؤن ہے یہ ایک برگ کے بعد نیا ایک کمرشل ہب بنتا نظر آ رہا ہے, اور یہاں پر آفیسز بھی آپ دیکھیں گے, آپ یہاں پر فوڈ سٹریٹ بھی دیکھیں گے, یہاں پر سپورٹس کمپلیکس بھی دیکھیں گے, یہاں پر آپ کو بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں کی پہ تو ایک ایک پراپرٹی جو ہے کمرشل وہ اب اربوں روپے پہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے. تو اب اگر یہاں پر عام طور پر کوئی عام شہری ون ونڈو پر جائے گا تو اس کی تو اپلیکیشن ہی نہیں لی جاتی, کیونکہ اس کے ساتھ جو کمرشلائزیشن کے ڈاکومنٹس ہیں, جو روڈز ہیں, گوگل امیجز ہیں, دیگر چیزیں ہیں وہ نہیں لگی. تو جس وقت یہ پراپرٹیز کمرشل کی گئی ان فائلز کو بھی اب کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ پراپرٹیز جب کمرشل کی گئی ہیں تو وہ کون سی رپورٹ تھی جس میں اس اور کس نے وہ رپورٹ دی, اور اس وقت کون سے ڈائریکٹرز تھے, کون سے ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے جن کی ذمہ داری تھی. جو خیابان فردوسی والے پلاٹس کا ہم نے ذکر کیا ہے جو کہ اندرونی گلیوں کے اندر واقع تھے, تو کیا ایسا کوئی لا موجود ہے, مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ اندرونی گلیوں کے پلاٹس کو کمرشل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب اس کی کوئی اجازت ہے, کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ بنا سکتے ہیں اندرونی گلیوں کے اندر؟ گزشتہ جب گورنمنٹ تھی تو اس میں کچھ فیصلے یہ کیے گئے تھے کہ جو اپارٹمنٹس تھے, ہائی رائز بلڈنگز تھیں, ان کی طرف تو لوگوں کا ٹرینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ روڈ جو ہے اگر وہ 60 سے 80 فٹ کے درمیان روڈ ہوگا تو وہااں پر ہائی رائز بلڈنگز بن جائیں گے, لیکن وہ صرف اپارٹمنٹس تھے کہ گراؤنڈ فلور پہ آپ دکانیں بنا دیں, اوپر آپ وہ بنا دیں. لیکن یہ جو اب جو بلڈنگ سامنے آ رہی ہیں یہ تو اس دور سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہیں, جس وقت اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گلی کے اندر اگر آپ اس طرح کی بلڈنگ بنا دیں گے چھوٹی سڑک پہ تو وہاں پہ سیوریج اور دیگر پارکنگ مسائل بھی جنم لیتے ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا دباؤ بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ پارکنگ بحران ہوگا, رہائشیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں ذمہ داری تو براہ راست ایل ڈی حکام کی آتی ہے, اور اس وقت کے سی ٹی پیز اور متعلقہ جو اس زون کے ڈائریکٹر تھے ان کی آتی ہے, کیونکہ مجموعی طور پر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جب یہ انکوائری شروع ہوئی ہے تو اس کو جوہر ٹاؤن تک نہیں محدود رکھا گیا, اس کو انہوں نے گلبرگ, فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں کی طرف بھی لے گئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس انکوائری کی لپیٹ میں کچھ ایسے علاقے بھی آ رہے ہیں جس میں ابھی جو ہمیں اس انکوائری کے ساتھ ہی پتہ چلا ہے کہ فیروز پور روڈ میں کچھ ایسے علاقے جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں, اسی آڑ میں ملتان روڈ کے اوپر بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن کو غیر قانونی کمرشل اور انڈسٹریل ایریا قرار دے کر وہاں پر فیکٹریاں بنا دی گئی ہیں, اور یہ تقریباً 400-500 کے قریب بلڈنگز ہیں جن کو اس آڑ میں بنایا گیا ہے. اس میں فیکٹریز بھی ہیں, اس میں پلازے بھی ہیں. مطلب آپ منظوری کے بغیر تو کچھ نہیں بنا سکتے ہیں نا. نہیں دیکھیں اس میں بڑا, اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. یہاں تک جو سٹوری ہے وہ تو ہے کہ اپروول کے بغیر نہیں. اچھا, جو اس کے ساتھ انکوائری شروع ہو گئی ہے وہ یہ انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے کہ ایسی روڈز جو جہاں پر کہ آپ اس کو انڈسٹریل زون قرار دیا ہوا تھا, اس انڈسٹریل زون کے اوپر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ حدود کا ایشو بنا کر بھی وہاں پر غیر قانونی طور پر بلڈنگز اور فیکٹریز بنا دی گئی ہیں. اب اس انکوائری کے ساتھ اس انکوائری کو بھی شروع کر دیا گیا ہے. اب یہ جو بات ہے یہ مکمل طور پر آپ نے کہا کہ واقعی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹاؤن پلانرز جو تھے اور متعلقہ زونل افسران جو تھے اس پورے عمل کے اندر باقاعدہ منظوری کے ساتھ شامل تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی لیے پھر گورننگ باڈی کی جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ جو پیسے تھوڑے تھے وہ آئے تو ایل ڈی اے کے اکاؤنٹ میں, اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے ان بلڈنگز مالکان کو کہ آپ موجودہ ریٹ کے حساب سے پیمنٹ کریں گے, جو آپ نے اس وقت اپنی کمرشلائزیشن فیس پے کی تھی اس کو اس میں سے مائنس کیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو پے کر کے تو اب اپنی بلڈنگز کو کمرشل کروائیں گے. یعنی کہ اب وہ جو مالکان تھے جنہوں نے پہلے اس کو کمرشل کروایا, اب وہ دوبارہ یہ جو فراڈ ہوا ہے اس کا بھی وہ انہی کے اوپر ملبہ آ کے گرے گا, وہ اس کو دوبارہ پے کریں گے. لہٰذا یہ اب انکوائری اب شروع ہو چکی ہے. اس انکوائری میں اب لیکن انکوائری بڑی عجیب و غریب طریقے سے شروع ہوئی ہے نا فہیم, مطلب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ انکوائری جو ہے وہ انکوائری بیورو کا مختلف زونز میں کہا جا رہا ہے کہ رینڈم عمارتیں جو ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا. تو کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے یہ کہ معاملہ صرف ایک بلاک یا ایک افسر تک محدود نہیں ہے, اس کو مزید بھی جو ہے وہ بہت واسط ہے یہ؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس جوہر ٹاؤن سے معاملہ یہ شروع ہوا ہے, اس کو اب گلبرگ, فیروز پور روڈ اور ملتان روڈ کی طرف بھی لے کے گئے ہیں. وہاں سے بھی اب یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ وہاں پر جو لوگوں اگر کسی کے پاس اس طرح کا کمرشل لیٹر ہے
اس کی کیا صورتحال ہے, اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا. لہٰذا امید یہی ہے کہ اب ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انکوائری کریں گے, اس میں جو معاملات سامنے آئیں گے اور اس کی باقاعدہ پھر ایک رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی, اور اس کے ذمہ دار جو ہیں اگر تو اس وقت محکمے میں موجود ہیں. یعنی کہ لاہور کے اندر جتنے بڑے بڑے کمرشل ایریاز ہیں جن میں ایم ایم عالم روڈ ہے, گلبرگ ہے, گارڈن ٹاؤن ہے, جوہر ٹاؤن ہے, تو کیا لاہور کے تمام بڑے کمرشل مراکز جو ہیں وہ اسی طرز پر ہی تیار کیے گئے ہیں اپنی مرضی کے مطابق؟ کمرشل مراکز جو ہے نا اس میں یہ صورتحال یہ ہے کہ جو روڈ کمرشل ہو جاتا ہے اگر اس کو ساتھ ساتھ آپ کریں گے کمرشل تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ ان روڈز کو کمرشل ہونے سے پہلے ہی کمرشلائزیشن فیس اس کی وصول کر کے ایل ڈی اے کے اکاؤنٹ میں ڈال کر کمرشل لیٹر جاری کر دیتے ہیں, یہ فراڈ ہے. تو ابھی کیونکہ اب آپ اگر ایم ایم عالم روڈ کی بات کی, ایم ایم عالم روڈ سے ملحقہ کچھ سڑکیں ہیں, وہاں کی پراپرٹیز کیسے کمرشل ہوئیں وہ بھی ایک اس کے اوپر انکوائری شروع ہو چکی ہے کہ وہ کس طرح کمرشل کی گئی ہیں. کیونکہ ابھی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پورا گلبرگ کمرشل ہے, پورا گلبرگ کمرشل تو کہا جاتا ہے لیکن اس کی کمرشل کی کیٹیگریز ہیں. اگر ریسٹورنٹس ہیں, آفس ہیں, کیونکہ کچھ پچھلے دنوں کچھ ایسی بات بھی آئی کہ گلبرگ میں اپروول جو ہے وہ آفس کی لی گئی اور بنام وہاں پہ ریسٹورنٹ دیے گئے. کیونکہ اگر آپ آفس لیتے ہیں تو وہاں پہ تو آنی ہیں 6 گاڑیاں, اگر ریسٹورنٹ لیتے ہیں وہاں پہ آنی ہیں 60 گاڑیاں. تو جو ایس او پیز ہیں, جو ٹرمز آف ریفرنسز آپ کی کمرشلائزیشن کے ہیں وہی بدل جاتے ہیں. بالکل ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے آپ کو گلبرگ میں جو ہے نا وہ سارے آپ کو رش بھی نظر دیتے ہیں. کرنی چاہیے بھائی, اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن فہیم, سیکرٹری ہاؤسنگ جو ہیں ہمارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پر 0 ٹالرنس ہوگی. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کیا صرف انکوائری ہوگی یا پھر رقوم کی واپسی اور پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ دیکھیں جب اس میں ذمہ داران کا تعین ہوگا تو اس کے بعد واضح طور پر یہ ہدایت ہیں کہ اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. کیونکہ جب اب اس کی ایک رپورٹ آئے گی, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں مین کلپریٹ تھا وہ تو 2014 میں ریٹائر بھی ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے نیچے جو افسران تھے ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں اس وقت یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ اس کا پہلے نکالا جائے, پہلے ریونیو لاس کو پورا کیا جائے جو ابھی گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا ہے, اس کے بعد پھر ذمہ داران کو اس کی سزا دی جائے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوریاں بھی ہوں گی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. بالکل جی بالکل. سب سے اہم سوال, ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو گئے, چلے انکوائری تو ایک طرف رہ گئی نا, تو کیا ایل ڈی اے کے کمرشلائزیشن نظام کو مکمل طور پر اثر نو ترتیب دیا جائے گا یا پھر چند افراد کو قربانی کا بکرا بنا کر معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے گا؟ بھائی ٹھیک ہے بھائی, اب دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے, اب سارا کچھ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. اب پہلے جو چیزوں کو پردہ پوشی کر کے سروسز دی جاتی تھی, اب ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کنسلٹنسی کے نام پر جو ایل ڈی اے کے افسران ہیں وہی بتاتے ہیں. تو اگر تو یہ چیزیں جو ہیں اب کیونکہ ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں تو اس میں سسٹم کچھ بہتر ہو گیا ہے. اب جب یہ چیزیں یہ سامنے آیا یہ سکینڈل, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جب یہ سارا کچھ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وہ ریکارڈ شفٹنگ شکل میں کمپیوٹرائز کیا گیا تو تب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ روڈ وہ چیزیں جو کہ کمرشل نہیں ہو سکتی تھیں یا ان کا وہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا جو موجودہ ہو رہا ہے, تو اس میں یہ بات تھی. نہیں, اس کو پھر کیا کیا جائے گا, یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں. اسی کو ابھی آپ دیکھیں, اسی کو کمرشلائزیشن مطلب بائی لا کر دیا جائے گا کہ ہاں بھائی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, اس کے لیے لیکن رہائشی تو علاقہ تو وہ رہے گا نا فہیم. دیکھیں اس کے لیے اب 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایل ڈی اے جو ہے وہ ایک تو جرمانے ڈالتا ہے بڑے بڑے. ہاں, اب اس میں ان لوگوں کو اب جرمانے لے کے کیا اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے ایک رہائشی علاقے کو کمرشلائزیشن بنا دینے کا؟ دیکھیں جو ابھی جو معاملہ آیا ہے یہ ان روڈز کا آیا جن کو ابھی کمرشل کیا ہے اور ان کے اوپر جو بلڈنگز جو ہیں وہ پہلے کی کمرشل ہوئی ہیں. ابھی تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ کمرشل کر دی گئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید جب انکوائری ہوگی جس میں مزید جو لنک روڈز کے اوپر جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے اوپر پھر ذمہ داران کا تعین ہوگا, اس کے مطابق جو ہے تعین ہونا بھی چاہیے. ناظرین, یہ معاملہ صرف چند پلاٹس کا نہیں ہے, نظام کی ناکامی, حکمران کے بحران اور عوام کے اعتماد کا سوال ہے. اگر آج غیر قانونی کمرشلائزیشن پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل لاہور ایک کنکریٹ کے جنگل میں بدل جائے گا جہاں نہ قانون ہوگا نہ منصوبہ بندی ہوگی. ہم اس معاملے پر گہری نظر رکھیں گے. انکوائری, بیورو کی تحقیقات, ایل ڈی اے کی کمیٹی اور ہر نئے انکشاف کے ساتھ آپ کو باخبر رکھنے کی کوشش بھی کریں گے. ناظرین, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मुल्तान के दिल गोल बाग में वो अराजी जिसे अवामी सहूलत और ग्रीन बेल्ट में बदलना था, आज 7 साल बाद भी सवालिया निशान बनी हुई है। 2018 में 34 गैर कानूनी दुकानें मिसमार की गईं, वादे किए गए, दावे हुए, मगर ना ग्रीन बेल्ट बनी ना तजावुजात का मुकम्मल खात्मा हुआ। सवाल यह है कि नाकामी किसकी है, गफलत किसकी है और फ़ायदा किसको हो रहा है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा मुल्तान अब्बास ने, उनसे ही सवालात जानते हैं। ज़हीर, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर 2018 में 34 दुकानें गिराई गई थी तो 7 साल बाद भी ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं बन सकी है? ये किसकी जिम्मेदारी थी, ज़िले इंतजामिया की, PHA की या फिर फाटा की? जी शुक्रिया फरजाना। अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये जो गोल बाग का इलाका है, गुलगश्त कॉलोनी, ये तमाम एरिया कमर्शियल एरिया कहलाया जाता है। मुल्तान का बड़ा कारोबारी मरकज़ इसको शुमार किया जाता है। तो ये एरिया जो है ये फाटा के अंडर है। साफ ज़ाहिर है जिस अथॉरिटी के अंडर है, जिस एजेंसी के अंडर है, वही इसकी जिम्मेदार है। लेकिन 7 साल का अरसा हो चुका है, उसके बावजूद ये जो 34 गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई दुकानें थी, इनको 2018 में मिसमार किया गया था। लेकिन 7 साल के बाद भी इसको ग्रीन बेल्ट में तब्दील नहीं किया गया। जो दुकानें गिराई गई वहाँ पर मुबैना तौर पर दोबारा से जो है आर्जी दुकानें बनाकर उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट तामीर होनी थी, बनाई जानी थी, उस हवाले से फाटा हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सारा मलबा जो है वो हार्टिकल्चर एजेंसी पर डाल दिया कि ये हार्टिकल्चर एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने यहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो है वो तामीर करनी थी। लेकिन गुलगश्त का इलाका तो आप खुद ही बता रहे हैं कि वो तो फाटा के अंदर आता है, फिर फाटा किस तरह से ये दावा कर सकता है? जी मैं वही आपको बता रहा था कि फाटा का दावा यह है कि जो भी ग्रीन बेल्ट शहर में तामीर होती है वो हार्टिकल्चर एजेंसी की जानब से होती है। मगर हार्टिकल्चर एजेंसी के तर्जमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक उन्हें कोई अथॉरिटी कहती नहीं कि ये पार्क उनके हैंड ओवर जब तक होता नहीं तब तक वहाँ पार्क में कोई तरक्याती काम नहीं करवाते। इसी तरह अगर कोई ग्रीन बेल्ट का एरिया उनके हैंड ओवर किया जाता है तो उसके बाद ही वहाँ पर जो है वो काम शुरू किया जाता है। तो इनका कहना यही है हार्टिकल्चर एजेंसी के जो तर्जमान है कि हमें किसी तरह का भी कोई तहरीरी तौर पर नहीं कहा गया कि इस एरिया को जो है वो ग्रीन बेल्ट में तब्दील करना है। अंदाजा करें कि 2018 में आपको याद होगा कि उस दौर में काफी ज्यादा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुए थे। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम जो थी पंजाब हुकूमत की, उसके तहत मुल्तान में भी अरबों रुपए मालियत की जो अराजी है उसको बागदार करवाया गया था। उसी दौर में 2018 में ही जो ये गोल बाग का इलाका है, यहाँ पर मजमूई तौर पर 40 से ज्यादा दुकानें ऐसी थी जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई थी। कुछ ऐसी थी कि जो जी बिल्कुल उनको मिसमार किया गया। और उस वक्त ज़िले इंतजामिया ने यह दावा किया था कि जो दुकानें मिसमार की गई हैं, जो एरिया जो है उसको बागदार करवाया गया, उसकी मालियत 2 अरब के करीब है। साफ फायदा क्या हुआ? 2018 में तो ये काम कर दिया, उसका कब्जा जो है वो ले लिया गया, लेकिन अब हम फिर से देख रहे हैं कि अफसरान की गफलत के बायस दोबारा से कब्जा माफिया जो है वो दोबारा उसी अराजी के ऊपर पंजे गाड़ है अपने। जी ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखें कि जब ज़िले इंतजामिया की निगरानी में, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की निगरानी में, फाटा अफसरान की निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ तो साफ है उन्हें पता है कि हमने इस इलाके में इतनी दुकानें गैर कानूनी थी उनको मिसमार किया है। तो साफ जाहिर है उस पर जो फॉलो अप था वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो चेक करते हैं कि भाई दोबारा से उस पर कोई कब्जा तो नहीं हुआ। अंदाजा करें कि अभी 2 दिन पहले डिवीजनल इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया ने वहाँ का विजिट किया है और उन्होंने वहाँ का विजिट किया, वहां पे तरक्याती कामों का जायजा लिया। उसके बावजूद वहां पे जो आर्जी दुकानें कायम हुई हैं शायद उनको वो नजर नहीं आई। साफ ज़ाहिर फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर आर्जी दुकानें जो है वो तामीर कर ली गई हैं। वहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से तजावुजात का खात्मा नहीं किया जा रहा। तो साफ ज़ाहिर ये आहिस्ता आहिस्ता तजावुजात माफिया दोबारा से पंजे गाड़ेगा। मुल्तान के कुछ ऐसे पार्क है जिसके अतराफ में तजावुजात कायम हो चुकी हैं। ग्रीन बेल्ट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर तजावुजात माफिया का राज है। समीजाबाद की तरफ अगर जाएँ, चौक मारावाला से समीजाबाद की तरफ, तो वहाँ पर जो PHA की ग्रीन बेल्ट है उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया नजर आता है। तजावुजात माफिया ने वहां पर ठेले लगा रखे हैं, वहां पर कारोबारी सरगर्मियां की जाती हैं। इसी तरह जब एक बार जगह को वागुजार करा लिया था तो उसकी हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ताकि दोबारा से उसके ऊपर कब्जा ना हो जाए?
جی اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس حوالے سے جب ہم نے فاٹا فرانس سے رابطہ کیا تو ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بڑی دلچسپ بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس سٹاف ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صرف 9 ملازمین جو ہیں ان کے پاس کام کرتے ہیں, اور وہ 9 ملازمین بھی ایسے ہیں کہ جس میں ریگولیشن برانچ کا کوئی بھی ملازم نہیں ہے. صاف ظاہر ہے اس کی مانیٹرنگ کرنا, یہاں پر گائے بگائے جو کارروائی کرنا وہ ریگولیشن برانچ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس محکمے میں ریگولیشن برانچ کا کوئی بندہ ہی نہیں, اندازہ کریں کہ وہاں پہ غفلت کس کی کہی جائے. جو 9 بندے ان کے پاس ہیں ان کو تو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا یہی موقف ہے کہ سٹاف کی شدید کمی کے باعث جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کر پا رہے. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی تجاوزات کی نشاندہی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے, آپریشن کیا جائے. ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کیا جاتا ہے, ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کچھ ملازمین جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے ادارے میں جو افرادی قوت ہے اس کی شدید کمی ہے. جب تک نیا سٹاف ہائر نہیں کیا جاتا, جب تک ملازمین کی تعداد پوری نہیں ہوتی, تب تک جو ہے اتنے بڑے ایریے میں تجاوزات کے خلاف ریگولر آپریشن جو ہے وہ انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب اگر بات کریں ایم ڈی اے کی زمین یا اراضی واگزار کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. واگزار کرا کے دوبارہ آپ نے ان کے حوالے کر دی کہ چلو بھائی دوبارہ سے قبضہ کر لو. لیکن ظہیر ایک چیز کا جواب مجھے دیجئے. فاٹا کہتا ہے جی میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ پی ایچ اے کا کام تھا. پی ایچ اے کہتا ہے جی ہمیں گرین بیلٹ بنانے کی ہدایت ہی نہیں ملی تھی. تو سوال یہ ہے کہ 7 سال گزر گئے, تو 7 سالوں میں کوئی ایک موقع ان کو نہیں ملا کہ وہ ہدایات جاری کی جاتی کہ بھائی گرین بیلٹ کو تعمیر کیا جائے؟ جی اس میں یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا کہ جو افسران ہیں فاٹا کے, جو ڈائریکٹرز ہیں, وہ آئے روز تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہی بہانہ ہے کہ بھئی ہماری عدالتوں میں افسران کی تبدیلی کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ادارے کا کام روک دیں. جی یہاں پر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ ایک افسر اگر اس سے موقف کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواز پیش کرتا ہے کہ سٹاف کی کمی ہے. دوسری جانب اگر ڈائریکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ مجھے تو ابھی چند روز ہوئے, مجھے تو ابھی اس معاملے کا اس طرح سے علم بھی نہیں ہے. تو اندازہ کریں جو بھی یہاں پہ نیا ڈائریکٹر آتا ہے وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے نوٹس میں یہ معاملہ اس طرح سے بھی ہے نہیں, انہوں نے ابھی بریفنگ نہیں لی. لیکن صاف ظاہر ہے جو نیچے کا عملہ ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, باقی بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں, جو باقی دفتر کا عملہ ہے, انہیں تو صاف ظاہر پتہ ہے کہ بھئی 7 سال پہلے ہم نے یہاں پر آپریشن کیا تھا, اس کے نتیجے میں 34 سے زائد دکانیں جو ہے ان کو مسمار کیا تھا, غیر قانونی طور پر وہ تعمیر کی گئی تھی. گرین بیلٹ کا ایریا تھا, تو صاف ظاہر گرین بیلٹ کا ایریا تھا تو اسے گرین بیلٹ کے لیے استعمال کرنا تھا. مگر ابھی تک گرین بیلٹ کی تعمیر پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, جس کے باعث دوبارہ سے جو تجاوزات مافیا ہے وہ اس ایریے میں دوبارہ سے سرگرم ہو چکا ہے. یہ صرف گول باغ کی حد تک نہیں ہے, آپ شہر کے مختلف علاقوں کا ہم وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف اگر ایک روز آپریشن ہوتا ہے تو دوسرے روز دوبارہ سے وہ تجاوزات جو ہے وہ قائم کر لی جاتی ہیں. پرانا شجاع آباد روڈ بہت مشہور علاقہ ہے ملتان کا, وہ بھی کاروباری مرکز ہے, تو وہاں پر بھی آئے روز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے. مگر جیسے میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے واپس جاتی ہے, اگلے روز دوبارہ سے تجاوزات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا تو کوئی ایسا لایا عمل ہونا چاہیے, کوئی سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد تجاوزات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے. تجاوزات وہاں پہ 7 سال گزر گئے ہیں, کیا کسی افسر کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی کی گئی ہے یا پھر فائلیں ادھر سے ادھر ایک میز سے دوسری میز کے پاس ہی گھوم رہی ہیں؟ جی یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں پر ڈیفالٹرز کے خلاف جو انطلاع موصول ہوئی تو وہ بھی فائلوں میں پڑا رہتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے, مشینری کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم پراپر جو ہے وہ کاروائیاں نہیں کر سکتے. تو جو تبادلوں کی بات ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے, ایڈیشنل جو یہاں پہ سیکٹری ہیں ہاؤسنگ کے, اگر ان کے نوٹس میں کوئی معاملہ آتا ہے تو فوری طور پر کسی نہ کسی افسر کا تبادلہ ہو جاتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پلاٹ کا معاملہ تھا تو اس پہ ایک ملازم کو معطل بھی کیا گیا تھا, تو معطلی بھی ہو جاتی ہے, بعض کا تبادلے بھی ہو جاتے ہیں, مگر جو کام ہے وہ پینڈنگ ہی رہتا ہے. یہاں پر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ فاٹا کے کئی افسران کے خلاف محکمانہ انکوائریاں بھی ہوئیں, مگر اس کے باوجود بالکل ایسی یہ چھوٹی سی ذمہ داری ہے, اگر آپ بروقت کو پوری کر دیں تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ صرف 34 دکانوں یا ایک گرین بیلٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ نظام کی نیت اور عملداری کا ایک امتحان ہے. اگر آج گول باغ پر خاموشی رہی تو کل پورا شہر تجاوزات کے آگے ہار مان چکا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ ریاست حرکت میں آتی ہے یا مافیا ہمیشہ کی طرح جیت جاتا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सनती तरक्की एक ख्वाब बन गया है। सूबे में अब तक 338 सनती यूनिट्स बंद हो गए हैं, जबकि पिछले 5 साल के दौरान 105 यूनिट्स बंद हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सनती यूनिट्स की बंदिश की वजह मुख्तलिफ है। सनतों के लिए माहौल साजगार ना होने के बायस सूबे में सनती तरक्की ना होने के बराबर है। यहाँ इकनॉमिक जोन्स तो बन गए हैं, मगर सनतों में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। इस बारे में बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो मुमताज मंगी से। मुमताज, जरा तफसील बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कितने यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और पिछले 5 सालों की बात अगर की जाए तो उस दौरान क्या पीटीआई की हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई इकदाम किए हैं? शुक्रिया फरजाना। दरअसल अगर कुल सनतों की बात की जाए तो तकरीबन 338 यूनिट्स ऐसे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बंद हो गए हैं, और पिछले 5 सालों की यानी 2018 से अगर 2024 की बात की जाए तो इस अरसे के दौरान 120 यूनिट्स को तो फाल बनाया गया। ये हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस दौरान 105 जो सनती यूनिट्स थे वो मजीद जो है वो बंद हो गए। मतलब 120 यूनिट्स को इन्होंने फाल बनाया, इनका दावा यह है, और 105 यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए। तो फिर अच्छा काम कैसे हुआ मुमताज? मतलब जितने यूनिट्स, यही एक सूरत हाल है कि जो इनके अदाद शुमार है उसमें यह बताया गया कि 120 यूनिट्स को इन्होंने फाल बनाया गया 5 सालों के अंदर। हाँ। लेकिन इसी दौरान 105 मजीद यूनिट जो पहले से वो चल रहे थे वो मजीद गैर फाल हो गए और वो बंद हो गए। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। और इसमें एक और अजीब गरीब बात यह है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये एक ऐसा इदारा है कि जो सनतों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है, और ये कई इलाकों में बाकायदा तौर पे जो सनती जोन्स कायम किए गए हैं, वो वहाँ पे उन सनतों की तरक्की और उनको फ़ाल रखने में उनका दावा यह है कि वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अपने 5 यूनिट्स इस अरसे के दौरान बंद हो गए। अच्छा। ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो अपनी यूनिट्स को फाल नहीं रख सकते, वो प्राइवेट जो दीगर सनतें हैं उनको फाल रखने में कितने वो लोग मुआविन साबित हो सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड्स के जो यूनिट्स, जो 5 यूनिट्स थे वो जब बंद हो गए तो इससे कोई 68 मुलाजिमीन जो है वो बेरोजगार हो गए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 338 सनती यूनिट्स, तो इसमें कितने मुलाजिमीन जो हैं वो बेरोजगार हुए होंगे। वो अदाद शुमार अगरचे हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन काफ़ी तादाद में जो सनती मुलाजिमीन हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। पेशावर में जो सनतें लगाने माहौल काफ़ी सजगार है, लेकिन यहाँ पे भी जो पेशावर रीजन है, पूरे पेशावर रीजन में 266 यूनिट बंद हो गए, और जो पेशावर शहर है जो यहाँ के सनती जोन है इसमें कोई 81 के करीब यूनिट जो है वो बंद हो गए हैं। इसी तरह मलाकंड रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 66 यूनिट्स जो है वो बंद हुए हैं, जिसमें स्वात के 39 यूनिट्स भी शामिल हैं। तो हज़ारा रीजन भी जहाँ पे हतार जैसे सनती जोन्स कायम किए गए, लेकिन वहाँ पे भी 91 यूनिट्स बंद हुए, जिसमें इब्टाबाद में 38 और हरीपुर में 35 के करीब यूनिट बंद हुए। बन्नू जो कि जनूबी अजला का एक रीजन समझा जाता है, वहाँ पे 10 और कोहाट में 89 यूनिट्स बंद हुए। तो कहा यह जाता है कि ज़्यादातर जो यूनिट्स बंद हो गए हैं उसकी एक वजह यह भी है कि जो पिछले 5 साल के दौरान जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से ये बंद हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे रीजन्स में जो यूनिट्स बंद हो गए हैं उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि वहाँ पे उनको माली मसाइल थे, और इसके अलावा जो वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल थी उसकी वजह से भी ये जोन जो है वो बंद हो गए थे। अच्छा मुमताज़, मुझे ये बताइए कि सनतों के फ़रोग़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा महकमा है जो प्रॉपर काम कर रहा है, और उसकी कारकर्दगी मौजूदा के अगर हम बात करें हालात की तो वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इदारा है जो इन सनतों की न सिर्फ फ़रोग़ के लिए काम करता है बल्कि नई सनतें लगाने में भी उनका दावा यह है कि वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कई सनती जोन्स भी इन्होंने बनाए, स्मॉल इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उन्होंने शुरू किए, लेकिन इनमें से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मिसाल के तौर पर अगर हम पेशावर में इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें तो ये भी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के ताउन से ये जो है ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाई गई, जो यूनिट्स लगाई गई, उसमें ख़ुद अपने तौर पे उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसमें तब्दीलियाँ की, और अब वहाँ पे बजाय इसकी कि
صنعتی یونٹس ہوں، اکثر جگہوں پہ جو پلاسٹک اور یہ جو چپلوں کے جو شو رومز ہیں صرف وہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اچھا ممتاز، ہم نے دیکھا کہ اگر ماضی کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انڈسٹریل زون آئے گئے تھے، جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا وہاں پر کارخانے بھی بنائے گئے تھے، تو ان کی اس وقت حالت کیا ہے؟ اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہتار جو ہے ہزارہ ریجن میں ایک ایسا ایک انڈسٹریل زون بنایا گیا تھا کہ جس سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ انڈسٹریز کو فروغ ملے گا اور لوگ آئیں گے، وہاں پہ کافی مراعات بھی دی گئی تھی، لیکن ہتار ریجن کا بھی اب یہ حال ہے کہ وہاں پہ جو نئے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو پرانی انڈسٹریز تھی، جو یونٹس تھے، وہ تقریباً بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سے صوبے کے دوسرے علاقوں میں کوہاٹ میں اس طرح سے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ قائم تھا، اور اس کے علاوہ جس طرح پشاور میں نے ذکر کیا یہاں پہ بھی انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کیے گئے تھے، لیکن یہاں انڈسٹریل اسٹیٹس میں حکومت کی جانب سے جو مراعات دی جا رہی ہیں وہ یا تو نہ ہونے کے برابر ہیں، یا ان کو طرح طرح کے دوسرے مسائل کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پہ جو یونٹس بند ہو گئے تھے کیا ان کی وجوہات کا پتہ چلا کہ وہ کیوں بند ہوئے تھے؟ ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مراعات ہیں وہ اتنی حوصلہ افزا نہیں کہ اس میں وہ لوگ وہ صنعتی یونٹ جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ جو بجلی کے بل ہیں پچھلے 5 سال کے دوران اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے اکثر جو صنعتی یونٹس تھے وہ بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ مالی مسائل بھی بہت سارے جو انڈسٹریل یونٹس تھے ان کو درپیش تھے۔ حکومت کی جانب سے قرضوں کی فراہمی کا کوئی ایسا مؤثر نظام نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار جو ہے اس کو سسٹین رکھ سکے اور وہ اس کو اپنی صنعتی یونٹس کو فعال رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے انڈسٹریل اسٹیٹ بھی تھی جو عدالتی یونٹس بھی تھے جو عدالتی مقدمات کی وجہ سے ان کو بند کرنا پڑا، یعنی یا تو جو قواعد و ضوابط تھے وہ ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یا پھر حکومت کی جانب سے ان کو ممتاز جس طرح سے آپ ہی بتا رہے ہیں کہ اکنامک زونز تو بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے وہاں پر سرمایہ کاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پالیسی سازی اور عمل درآمد میں جو ہے وہ واضح خلا موجود ہے؟ بالکل، یہ بات بالکل درست ہے۔ اکنامک زون جو بنائے بھی جا رہے ہیں وہاں پہ جو ماحول جب تک ان کو پرووائڈ نہ کیا جائے تب تک وہ اکنامک زون کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو نئے اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو دعوے تو یہ بہت کیے جا رہے ہیں کہ وہاں ان کو کافی فیسلٹیز فراہم ہوں گی اور ایک ہی چھت تلے ان کو ساری مراعات ان کو دی جائیں گی اور جتنی بھی سروسز ہیں وہ ان کو دی جائیں گی، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ایسی کوئی جو فیسلٹیز ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ جو صنعتی یونٹس ہیں اور جو چھوٹے کارخانے ہیں ان کے فروغ کے لیے کوئی اقدامات ہو سکیں۔ اس کا رزلٹ یہ ابھی ہو رہا ہے کہ سینکڑوں جو صنعتی یونٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، بہت سارے بند ہو گئے ہیں، اور جو ابھی موجود بھی ہیں وہ ان کے لیے سروائیول کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو انڈسٹریلز کے لیے جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ اتنی زیادہ فعال نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کو وہ ماحول ملے کہ یہ جو انڈسٹری یعنی کہ ممتاز اگر وہاں پر روزگار ہی میسر نہیں ہوگا تو صوبہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر صوبہ کہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آنے والے چند سالوں میں؟ جب تک کہ صنعتی ترقی کسی علاقے میں نہ ہو، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بے روزگاری ہے، وہاں پہ جو سرمایہ کاری ہے وہ نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبے کو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دوسرے صوبے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس سے خیبر پختونخوا بری طرح دوچار ہے، لیکن جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں صنعتی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی خاص ایسے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ بالکل ممتاز، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے صنعتی ترقی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں صنعتوں کی بندش صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ روزگار، سرمایہ کاری اور صوبے کے مستقبل کا سوال ہے۔ جب تک صنعت کار کو سازگار ماحول، تحفظ اور سہولیات نہیں ملیں گی نا، تب تک انڈسٹریل زونز صرف تختیوں اور فائلوں تک ہی محدود رہیں گے۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے اور حقائق آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔